اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر نساء العالمین اربع: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلوات۔ آج کی یہ بہت ہی غمناک اور المناک تاریخ، اور تاریخ المناک ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات میں عورتوں میں سب سے مظلومہ خاتون کہ جس کے اوپر کفار نے بھی ظلم کیا اور آج تک مسلمان ظلم کرتا آ رہا ہے۔ اب میرے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک طرف یہ شہزادی کا دن کہ جن کا تذکرہ یہ تو ہے کہ دوسرے مسلمانوں نے تو ظلم کیا ہی ہے، لیکن شیعہ بھی اس ظلم میں پیچھے نہیں رہے، اس لیے کہ انہیں بھی اس شہزادی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، اور اس شہزادی کی مجلس جس شان سے منعقد ہونی چاہیے تھی، واللہ اتنا مجمع ہے، لیکن آپ ایک مجلس کر کے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس مجلس سے یہ نیت کر کے اٹھیں گے کہ ہر سال جب بھی 10 رمضان المبارک آئے گی، ہم اس دن کو ایسے منائیں گے جیسے عاشور کا دن منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس سے آپ یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے۔ اب میرے سامنے دو مشکل ہیں، ایک مشکل یہ ہے کہ شہزادی کی سیرت طیبہ کو پیش کرنا ہے، اور دوسرے آپ کو گرمی لگ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ میں کس چیز کا زیادہ خیال رکھوں، اس کا میں اندازہ صلوات سے کروں گا۔ اگر صلوات آپ کی بآواز بلند ہوگی تو میں سمجھوں گا تذکرہ شہزادی کروں ولو گرمی ہو۔ اس لیے کہ میرے خیال میں گرمی تو ہمیں لگتی ہے، ہر جگہ کام پہ جائیں گے تو گرمی، سڑک پہ چلیں گے تو گرمی، تو گرمی پہ تو لعنت پڑھ کے آپ الگ کر دیجئے۔ اور اس مظلومہ شہزادی کے حوالے سے چند باتیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو میرے بزرگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں جوانوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یا وہ لوگ جو تاریخ کا مطالعہ نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں علماء اہل سنت کی 8 کتابوں سے یہ حدیث اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ جو آپ حضرات کے لیے میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے۔ 8 کتابیں علماء اہل سنت کی، جن میں سے 4 کے نام آپ کو لے دوں۔ فرائض الصمتین علامہ ہموینی کی کتاب ہے جو استاد مانے جاتے ہیں۔ صواعق محرقہ علامہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے کہ جس نے شیعوں کو گالیاں دینے کے لیے یہ کتاب لکھی، اور جس کا نام ہی رکھا صواعق محرقہ۔ صواعق کہتے ہیں بجلیوں کو، محرقہ کہتے ہیں جلا دینے والی کو، یعنی وہ کتاب جو شیعت کو جلا دینے والی ہو، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ استیعاب، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے جو مصر کی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ینابی المودت میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ استیعاب میں 8 راویوں سے یہ حدیث موجود ہے۔
اب میں آپ کو حوالے دے چکا ہوں 4 کتابوں کے، 8 کتابوں میں نے پڑھی ہے تقریباً 40 کتابوں میں، لیکن جو میں نے آنکھ سے پڑھی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس میں ارشاد ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں ابتدا ہی سے جوش ایمانی کے ساتھ آپ کو مجلس سننی ہے، اور اسی خدیجہ کی محبت میں جس کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ فرماتا ہے میرا پیغمبر، اس میں نہ کسی کے برا ماننے کی بات ہے، نہ کوئی مناظرہ ہے، بلکہ ایک حقیقت بیانی ہے جو خود نبی بیان کر رہے ہیں۔ نبی کہتے ہیں کہ خیر و نساء العالمین اربعون، جوانوں سنو، عالمین میں آدم سے لے کے قیامت تک 4 عورتوں سے بہتر کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ اب کہنے والا کون ہے؟ نبی۔ اس میں کسی مسلمان کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ 4 عورتیں عالم اسلام میں سب سے بہتر ہیں۔ اچھا یا نبی اللہ، اگر آپ خالی اتنا کہہ دیتے کہ 4 عورتیں بہتر ہیں تو مسلمان ان کے نام لکھ دیتا جن کا آپ نے ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو آپ اتنا رحم کیجئے کہ آپ خود ہی بتا دیجئے وہ عورتیں کون سی ہیں، اس لیے کہ اگر مسلمانوں پہ چھوڑ دیا تو آپ اپنی قبر میں کف افسوس ملیں گے کہ ان کا تو میں نے دل میں ارادہ بھی نہیں کیا تھا، جن کو مسلمانوں نے لکھ لیا۔ اب نبی فرماتے ہیں 4 عورتیں سب سے بہتر ہیں۔ پہلی عورت مریم بنت عمران، مریم سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ دوسری عورت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی زوجہ آسیہ، اس سے بہتر کوئی نہیں گزرا۔ تیسری عورت خدیجہ بنت خویلد، جن کی مجلس ہے۔ چوتھی میری بیٹی فاطمہ بنت محمد۔ اب انشاءاللہ گرمی تو میں آپ کی اسی جملے سے دور کر دوں گا۔ کیا فرمایا نبی نے؟ 4 عورتوں سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے۔ 2 پہلی ہیں، ایک آسیہ اور ایک مریم، اور ایک ہے خدیجہ اور ایک ہے جناب زہرا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے، ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم سے جھگڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر نبی کے گھر میں کوئی اور بیوی بھی بہتر ہوتی ہم تھوڑا ہی تشریح کر رہے ہیں، اگر ہم تشریح کریں تو ہمیں آپ ذلیل کیجئے، گالیاں دیجئے، برا کہیے، لیکن میرے خیال میں شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کو کوئی نہیں جانتا، یا ایسا ہے؟ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ شوہر کم جانتا ہے، بیوی کو دوسرا زیادہ جانتا ہے، تو سمجھ لیجئے بیوی امین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ شوہر جانتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ تو اب ہم سے نہ کہیے کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے، نبی اپنی بیویوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر خدیجہ جیسی اور کوئی اور ہوتی تو نبی کی ذاتی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں ہے، بھائی یہ بھی زوجہ ہے، یہ بھی زوجہ ہے، یہ بھی زوجہ ہے۔ نبی کہتے میری 2 زوجہ بہتر ہیں۔ بھائی جہاں 4 بہتر ہوئی وہاں 5 نہیں ہو سکتی کیا؟ وہاں 6 بھی ہو سکتی ہیں، وہاں 10 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کہہ رہے ہیں 4 عورتیں سب سے بہتر ہیں۔ ایک مریم، ایک آسیہ۔ اچھا آسیہ کہاں ہے؟ فرعون کے گھر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آسیہ کا تذکرہ کر کے نبی نے بتا دیا یہ نہ دیکھنا کس کے گھر میں ہے، یہ دیکھنا کیریکٹر کیسا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یہ بالکل صاف صاف۔ بھائی ایسی سنو جیسے محرم میں مجلسیں ہوتی ہیں، یہ کسی ماں کی مجلس نہیں ہے مرحومہ کی، ہم سب کی ماں کی مجلس ہے، یہ سمجھ کے بیٹھیے گا مجلس میں۔ اور شہزادی کی فضیلت کو دیکھیں میں کہاں کہاں سے آپ کے لیے نکال کے لا رہا ہوں۔
آسیہ کا نام، شوہر کون ہے؟ فرعون. یا رسول اللہ نوح کی بیوی کا نام لے دیجئے، ہود کی بیوی کا نام لے دیجئے، کسی اور کی بیوی کا نام لے دیجئے. کہا میری امت میں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بن جائے گا جو نبی کے گھر میں ہو وہ بہتر ہے. میں نے آسیہ کا تذکرہ کر کے قیامت تک کے لیے زبان بند کر دی. زوجیت نہ دیکھنا، کردار دیکھنا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اچھا اس فضیلت کو تو سن لیا. آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. اچھا نبی کے گھر میں اگر کوئی اور بہتر ہوتی نبی کا نام لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا؟ تو اگر غلطی ہے بھی کچھ تو نبی کی ہوگی بھائی. معاذ اللہ اگر کوئی غلطی مسٹیک جو بھی ہوئی نبی سے ہوئی، ہم سے تھوڑی ہوئی. ہم تو اسے مانیں گے جسے نبی نے کہا. تو اگر غلطی نبی نے کی ہے تو نبی پہ الزام لگائیے. وہ کہنا ہے سب سے بہتر خدیجہ. اچھا دو عورتیں پوری دنیا سے، دو عورتیں نبی کے گھر سے. نہیں عزیزو ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، بڑی عجیب و غریب فضیلت ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے، مریم اپنے گھر سے ایک، آسیہ اپنے گھر سے ایک. تو اگر کبھی خدیجہ دونوں سے کہنے لگے میں مریم سے بھی بہتر، میں آسیہ سے بھی بہتر، تم اپنے گھر سے ایک ایک ہو، میں بھی بہتر ہوں، میری بیٹی بھی بہتر. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. بس عزیزو یہ تمہید کی منزل تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی. 4 عورتیں عالم اسلام میں سب سے بہتر ہیں. پہلی فضیلت جناب خدیجہ کی. بڑے بڑے ماشاءاللہ تاریخ داں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑی دقت کی نظر ہے جن کی، وہ خود سمجھ رہے ہوں گے جنہیں میں کہہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیے پہلی فضیلت جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں جو 25 سال بیوی بن کے رہی نبی کی. کتنے؟ 25 سال اکیلی. اب کچھ طلباء کرام میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، علماء کرام وقت کے، ان کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. عربی گرامر میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک واحد وہ ایک کے لیے، ایک تثنیہ وہ 2 کے لیے، ایک جمع وہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. توجہ چاہتا ہوں، کسی بھی لینگویج میں 3 نہیں ہیں. اردو میں بھی 2 ہیں، واحد جمع، تثنیہ نہیں ہوتا. انگریزی میں بھی نہیں ہوتا. یہ عربی کی وسعت ہے. 1 کے لیے الگ لفظ، 2 کے لیے الگ لفظ اور 3 کے لیے. اگر یہ بات سمجھ گئے عزیزو تو انشاءاللہ نسلوں تک بات یاد رہے گی. تو واحد 1 کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے اور جمع 3 کے لیے. قرآن کریم نے ازواج نبی کے لیے یا 2 کا لفظ استعمال کیا یا 3 کا لفظ استعمال کیا. 1 کا کہیں نہیں ہے. ایک زوجہ کا تنہا تذکرہ کہیں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. اچھا جتنی بھی آیتیں ہیں زوجہ کے بارے میں وہ ساری نازل ہوئی خدیجہ کے بعد. بس اس کو بات کو محسوس کریں آپ. ساری آیتیں نازل ہوئی خدیجہ کے بعد. 1 کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا. مثلا فقط صغت قلوبکما، اے نبی کی بیویوں، اے 2 بیویوں نبی کی، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے. یہ بھی قرآن ہے. کتنوں کو کہا؟ 2 بیویوں کو. اب جمع وقرنا فی بیوتکن، اے ازواج نبی اپنے گھروں میں رہا کرو، جاہل عورتوں کے کام نہ کیا کرو. تو یہاں جمع کے لیے وہاں 2 کے لیے. خدیجہ کی زندگی میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں نبی کی بیویوں کو ڈانٹا گیا ہو. ڈانٹا جب جاتا ہے جب بری حرکت ہو. کہیں اس بات پہ تو نہیں ڈانٹا اے نساء نبی تم نے نماز کیوں پڑھی؟
اس پہ ڈانٹیں گے؟ اے نبی کی بیویوں تم نے صدقہ کیوں دیا؟ تو ڈانٹتے کس بات پہ ہیں؟ بری بات کے اوپر. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہوا جو قرآن ڈانٹ رہا ہے. آپ جملہ سنیے جس کے لیے زحمت دی تھی. خدیجہ کی زندگی میں کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی بیویوں کے بارے میں، اس لیے کہ اگر کوئی ہو جاتی تو حرکت کوئی اور کرتا، مسلمان نام لکھتا خدیجہ کا. اللہ نے کہا ساری آیتیں اس کے بعد نازل کروں گا، مجھے آیت نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی سیدھی سیدھی چلے اسے ڈانٹنے کی ضرورت. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اب ظلم سنیے یہاں سے، اب ہسٹری سنیے. آپ چاہے خاموش ہو کے سنیے گا، مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جتنی 2-3 دن تو مجھے لگے ہوئے ہو گئے سننی کتابوں میں، لہذا میری محنت رائے گا نہ جانے دیجیے گا. داد سے نہیں دعا سے نواز دیجیے گا. ظلم دیکھیے کیا ہوا. جس کی اچھا یہ بتائیے، ایک آدمی جو 2 سال نبی کے ساتھ رہا، ایک زوجہ 4 سال رہی، ایک 10 سال رہی مثلا، ایک 11 رہی رہی مثلا، اس سے زیادہ تو لے بھی نہیں جا سکتے، قبر میں لے جاؤ گے کیا؟ 11 ہجری میں تو نبی دنیا سے چلے گئے، تو ساری بیویاں 11 سال کے عرصے میں ہیں، اس سے آگے نہیں لے جا سکتے آپ. 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 2 بھی ہیں، ایک رات اس کے پاس ہیں، ایک رات اس کے پاس ہیں. اب مسلمانوں کی حدیث کی کتابیں پڑھیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی ان سے اتنی ہزار، فلاں سے اتنی ہزار، فلاں سے اتنی ہزار. لوگ کہتے ہیں آپ بخاری کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے کہا ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ کھلا ہوا دھوکہ ہے. جو 5 سال ساتھ رہے اس سے اتنی حدیث ہے جو 25 سال ساتھ رہے. ہم سے پوچھے تو کوئی درد دل آ کے، ہم دیکھیں ہم خون کے آنسو روتے ہیں، ہم متعصب نہیں ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، نہ ہم کسی کو غلط کہتے ہیں. بڑے عظیم آدمی تھے امام بخاری، لیکن انہوں نے یہ حرکت ٹھیک نہیں کی کہ انہوں نے ساری ازواج سے حدیثیں لی مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کیوں؟ کیا ان کے سامنے نبی نے کچھ کہا نہیں ہے؟ کہا ہوگا، نہیں رہا ہوگا. تو تعصب ہے یا نہیں؟ پہلا اچھا تعصب کیوں ہے وہ سن لیجئے، بڑا عجیب و غریب ہے. اس جملے پہ واقعاً تھکن دور ہو جائے گی گرمی کی آپ کی. کیوں؟ گرمی بھول جائیے اس جملے پہ. تعصب کیا ہے؟ کیا خدیجہ نے انہیں مال نہیں کھلایا؟ کھلایا تو کھا کے بھی دشمن ہو گئے. کیوں تعصب ہے یہ سن لیجئے. اس لیے کہ یہ چاہتے تھے صحابہ کرام نبی کے دین کو مٹانا، اس میں چاہیے تھی اولاد. نہیں عزیزو، کچھ اصحاب ظاہراً ایمان لائے تھے، دین مٹانا چاہتے تھے. اصحاب سے دین مٹ نہیں سکتا تھا، اب چاہیے تھی اولاد. اولاد ایسی زوجہ سے چاہیے تھی جو اپنے مزاج کی ہو. سب سے بڑی دشمنی خدیجہ سے یہ ہے کہ یہ فاطمہ کی ماں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل ایک اور صلوات بآواز بلند. بیٹھے بیٹھے. بھائی میں پانی نہیں پیتا لیکن روزے کی حالت پارا، روزہ کچھ نہ کچھ تو اپنا اثر دکھاتا ہی ہے. ایسی صلوات پڑھیے جس کی آواز قبر خدیجہ تک جائے. خدا کی قسم خون کے آنسو روئیے. آپ تو بری ہیں واقعی، جو کتاب نہیں پڑھتے انہیں غصہ بھی زیادہ نہیں آتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کو دیوار پہ مار دو، کبھی اتنا غصہ آتا ہے کچھ کھا کے مر جاؤ. یعنی اتنا تعصب، اتنا تعصب. سب سے بڑا تعصب کیا؟
کہ اس سے اولاد کیوں چلی، اس نے زہرا جیسی اولاد کیوں دی. جتنا عظیم جملہ میں کہنا چاہتا تھا اس دقت تک آپ پہنچے نہیں. خالی اولاد نہیں دی، اولاد وہ دی جو معصومہ ہو. ارے بھائی اب تو پہنچ جائیے حقیقت تک. اگر غیر معصوم دیتی تو بھی مٹوا دیتے. خدیجہ نے دی معصومہ اولاد. اچھا معصومہ بھی کیسی؟ بڑا جملہ ہے. معصومہ بھی کیسی؟ جو اپنے یہاں 11 اماموں کا نور رکھتی ہو. ارے بھائی صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. معصومہ بھی کیسی؟ جو 11 اماموں کا. اب میں کہوں شہزادی کی فضیلت میں جملہ، اے پروردگار تو نے 11 اماموں کے لیے جو بطن مبارک چنا وہ جناب زہرا کا تھا، لیکن جو 12 معصوموں کے لیے تو نے بطن چنا وہ خدیجہ کا تھا. اما اس سے بڑی کیا؟ فاطمہ کی ماں ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت؟ بھائی یہ قصور ہو گیا شہزادی کا. پہلا اعتراض، اب آ جائیے اعتراضوں پر. پہلا اعتراض یہ تیسری شادی تھی. انٹرنیٹ پہ پڑھیے جا کے جناب خدیجہ کا بیان. اپنے بھی بہک گئے. مرزا اطہر صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے کبھی کبھی ایک مثال دیتے تھے. وہ ان کی مثال میں نے سنی. وہ کہتے تھے کہ بعض ہمارے شیعہ غلط فہم ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، اور وہ ایک کتاب پڑھ کے کہتے ہیں کتاب میں تو ہے لکھا ہوا، کتاب میں ہے لکھا ہوا. تو وہ مثال یہ دیتے تھے کہ کبھی کبھی جو ہے لکھنے میں بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کہ وہ کیسے؟ اگر آپ ایک ہائی وے پہ چل رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ایک گاڑی ٹکرائی، اس کے پیچھے تھی 20-25، تو سائڈ ٹکرا گئے. تو ٹکرائی کتنی؟ ٹکرائی تھی ایک، ایکسیڈنٹ کتنوں کا ہوا؟ 25 کا. تو مثال دیتے تھے غلط لکھتا ہے ایک، دوسرا اس کی دیکھ کے لکھ لیتا ہے، پھر تیسرا اس کی لکھ لیتا ہے، پھر تو یہ اسے کہتے تھے وہ تاریخی ایکسیڈنٹ. واقعاً ہوا، اپنوں نے بھی لکھ دیا. تیسری شادی تھی، تیسری تھی. رسول دیکھیں تاکہ فضیلت کم کی جائے کسی طرح. چلیے ایک پہلا مسئلہ تیسری مان لیجئے، تیسری ہی مان لیجئے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ تیسری مان کے بھی رسول نے ان کو کیوں نہ یاد کیا جن سے پہلی دفعہ ہوا تھا؟ ہمیشہ اسے ہی کیوں یاد کرتے رہے جس سے تیسری ہوئی تھی؟ پہلا اعتراض. جواب دوسرا جواب یہ سنیے بھائی، جن دو سے ہوئی تھی ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے نام تو ہوں گے تاریخ میں لکھے نام. 20 کتابیں میں نے پڑھی، 20 میں الگ الگ نام. کمال دیکھیے آپ، آدمی ہیں 2، کسی نے ابو حالہ، کسی نے عتیق، کسی نے زرارہ، کسی نے عتیق ابن فلاں، کسی نے عتیق ابن فلاں، کسی نے عتیق ابن فلاں. قبیلہ بدل گیا، باپ بدل گیا، کردار بدل گیا، گھر بدل گیا. آدمی تھے 2، لکھنے والوں نے لکھ دیے 20. کمال کی بات ہے یہ 20 نام ہو گئے 2 آدمیوں کے. بھائی 2 ہی نام تو ہوتے. اچھا دولت کیسے آئی خدیجہ کے پاس؟ کہا وہ دونوں جو تھے وہ بڑے رئیس تھے، ایک مر گیا اس کی میراث آ گئی خدیجہ پہ، پھر دوسرا مر گیا اس کی بھی میراث آ گئی خدیجہ پہ. اس طرح ان کے پاس مال اکٹھا ہو گیا. خدیجہ نے وارثوں کو دیا نہیں. او ہو قربان ہو جائیے ایسو ایسو کے.
اچھا انصاف سے بتائیے، جب خدیجہ مال میں مشہور تھی اور یہ مال پہلے شوہروں کا تھا، تو کتابوں میں ان کا نام یہ کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی عرب کے بڑے تاجر تھے؟ کمال بھائی، مال میرا نام کہیں نہیں، مجھ سے آپ کو پہنچ گیا، آپ کا نام سب جگہ موجود ہے، تو سب سے بڑی غلطی کیا کی لکھنے والوں نے؟ نہ ان کے حسب کا پتہ، نہ ان کے نسب کا پتہ، نہ قبیلے کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، خالی لکھ دیا 2 شادیاں کی تھی، مال ان کا تھا، خدیجہ کو ایسے ہی مل گیا۔ اب عزیزو، میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید سورہ ضحیٰ، ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ فخر الدین رازی علماء اہل سنت کا مشہور عالم، اس نے لکھا فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے رسول، جب آپ تنگ دست تھے ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا بِمَالِ خدیجہ، خدیجہ کے مال سے۔ تو مال کس کا؟ نہیں، مال کس کا؟ خدیجہ کا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے غنی بنایا۔ فخر الدین رازی کیا لکھتا ہے؟ خدیجہ کے مال سے غنی بنا۔ اب عزیزو جملہ سن لیں، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ اگر یہ دولت حرام کی ہوتی یا غلط طریقے سے کمائی ہوتی تو دنیا کا کوئی آدمی کہتا تو کہتا، اللہ کبھی نہ کہتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ پھر آواز پڑھی، صلوات پڑھی محمد علی محمد۔ ہر طرح امتحان ہے، آواز کا بھی، گرمی کا بھی، چونکہ شیطان پوری کوشش کر رہا ہے شہزادی کا تذکرہ نہ۔ خیر، آواز پہ نہ جائیے، بات دیکھتے رہیے گا آپ میری۔ تو اللہ کہتا کہ یہ میرا مال ہے، اور فخر الدین رازی نے تو کمال کر دیے، ان نے لکھا رسول چہرہ لٹکا، اسی آیت کی تفسیر میں رسول چہرہ لٹکائے ہوئے آئے۔ جناب خدیجہ نے کہا میرے سرکار، آپ کا چہرہ جو ہے وہ رنجیدہ کیوں ہے؟ کہا خدیجہ مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں سارے مسلمان۔ کہتے ہیں جناب خدیجہ نے سونا، اشرفیہ، چاندی، ٹیلا لگانا شروع کیا۔ ایک ٹیلا لگا، فخر الدین رازی لکھتا ایک طرف خدیجہ ایک طرف رسول، نہ رسول خدیجہ کو دیکھ پا رہے نہ خدیجہ رسول کو دیکھ پا رہی۔ کہا سارا مال آپ کا ہے، آپ تقسیم کر دیجئے۔ مسلمانوں میں اعلان کر دیا گیا، سارے مسلمان آئے۔ اب گھٹنا پیٹ کی طرف مڑتا ہے بھائی۔ فخر الدین رازی نے واقعہ تو لکھ دیا، بعد میں کہنے لگے جب بٹنے کی باری آئی تو بٹوایا کس کے ذریعے؟ خلیفہ اول کے ذریعے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے چاہا کسی طرح فضیلت وہاں چلی جائے، بٹوایا خلیفہ اول کے ذریعے۔ کہتے ہیں خلیفہ اول میں دینا شروع کیا، لو۔ خدیجہ آگے بڑھی، کہا ایسے نہیں، پہلے مجمع سے مجھے ایک بات کرنے دو۔ خلیفہ رکا، کہا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ایسے نہیں لینا، ہر آدمی لیتا جائے، میرے شوہر کا کلمہ پڑھتا جائے۔ نہیں عزیز، ہر آدمی لیتا جائے میرے شوہر کا کلمہ۔ فخر الدین رازی لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے ڈال دیا جھولی میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے جھولی میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے ڈلتا رہا خدیجہ دیکھتی رہی۔ فخر الدین رازی، آپ نے لکھا تھا فضیلت مل جائے گی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، شہزادی کسی اور سے بٹوا دیتی۔ کہا نہیں، بٹواؤں گی اسی سے، تاکہ مسلمان یہ نہ لکھے کہ اس نے بھی کچھ مال دیا تھا، مال اس کا نہیں تھا، مال ہمارا تھا۔
صلوات بھیج دے محمد والے. پھر ایک صلوات بآواز بلند. پہلی دلیل سنیے، پہلی دلیل، اگر مال غلط ہوتا، 2 شوہروں سے ملا ہوتا، تو پھر اللہ اس مال کو اپنا مال، چلیے اللہ کو چھوڑیے، اگر کسی کا مال حرام کا ہو تو کیا نبی اس میں تجارت کر سکتا ہے؟ سوچ کے بولیے گا، کرے گا؟ رشتے دار بھی تاجر تھے نبی کے، ابو لہب تاجر تھا، مگر اس کے یہاں تجارت نہیں کی، اس لیے کہ اگر چچا بھی حرام کا خیال نہ رکھے تو نبی اس کے تجارت نہیں کرے گا. ان کے یہاں گئے، ابو طالب پہنچے. 2 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، سیرت ابن ہشام جلد 1، چونکہ انٹرنیٹ پہ جائے گی یہ مجلس، سنے وہ مسلمان، آپ کی کتاب ہے سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 177، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 192، اس سے پڑھ رہا ہوں. نبی آئے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، کہا لے جاؤ مال. رسول چلے لے کے. میسرہ سپروائزر تھا، غلام تھا، جب بھیجتی تھی تو کہتی تھی دیکھتے رہنا کچھ گڑبڑ تو نہیں کرتا. یہ غلام نہیں تھا، خالی سپروائزر تھا، دیکھتے رہنا غلطی تو نہیں کرتا، جب غلطی کرے تو ٹوک دینا. مگر لکھتے ہیں علماء اہل سنت، جب نبی چلے تو خدیجہ نے ہدایت کی میسرہ ٹوکنا نہیں، جو یہ کرتا چلا جائے اسے کرتے، اور اس کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. لے کے چلے، جا رہا ہے میسرہ پہنچ گیا منڈی میں. ابو جہل کا مال بکنے لگا، دوسروں کا بکنے لگا. ابو جہل نے طنز مارا میسرہ پر، اب کہ تو خدیجہ کو نانی یاد آ جائے گی، چونکہ ابھی تک رسول کا نہیں بکا ہے، سارا مال ہمارا بک گیا. جیسے ہی یہ کہا، نبی کہتے ہیں نہیں، گھبرانا نہیں. سب مال بیچ کے چلے گئے. نبی نے کم قیمت میں مال بیچا، سارا مال بک گیا. جتنا فائدہ ہر دفعہ ہوتا تھا اس سے 4 فائدہ آپ کے ہوا. نبی چلے، ادھر خدیجہ کی طرف پڑھے. خدیجہ نے چھت کی طرف اوپر جا کے دیکھا، کہتی ہیں ایسا نور جیسے میں نے کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا. چھت سے نیچے اتری، میسرہ سے کہا یہ تو بتا تو نے کیا کیا دیکھا. بس عزیزو سنیے، 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا. کیا کیا دیکھا؟ کہا شہزادی کیا کیا بتاؤں؟ جب کھانے پہ بیٹھتے تھے تو تھوڑا سا کھانا سب کو پورا ہو جاتا تھا، پیٹ بھر جاتا تھا، پھر بھی بچ جاتا تھا. اچھا. کا ریت پر چلتے تھے تو قدموں کے نشان نہیں ہوتے تھے، سخت زمین پہ چلتا تھا تو قدموں کا نشان ہوتا تھا. تیسری خاصیت یہ بھی تھی، قد میانہ ہے، مگر جب مجمع میں کھڑا ہو تو چاہے جتنا لمبا آدمی آ جائے اس کا قد بلند رہتا تھا. نہیں عزیزو، اس جملے کی تشریح کرنی پڑے گی مجھے. قد نبی کا میانہ تھا. بعض لوگ لمبے لمبے تھے، اس طرح بھی کھڑے ہو جاتے تھے بعض لوگ تاکہ ہم نبی سے اونچے دکھیں. مگر یہ معجزہ تھا نبی کے جسم کا کہ چاہے جتنا لمبا آدمی آ جائے لگتا تھا نبی کا قد لمبا ہے. علماء نے وجہ لکھی، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی ان سے لمبا دکھے، اس لیے کہ اعمال خراب ہو جائیں گے. جو لمبا دکھنے کی کوشش کرے، آواز بلند کرے تو گیا، قد بلند کرے تو گیا. قرآن کہتا اس سے بلند نہیں ہونا. تاریخ صحابیت میں بس ایک ہی آدمی ہے
جس کے قد کو غدیر کے منبر پر سونیا دیکھو بھائی، ایک ہی شخصیت ہے علی، جس کا قد نبی نے وہ بھی بڑھا دیا. بس ایسا لگتا تھا. اچھا، اور کمال ہو گئے جب یہ چل رہا تھا خدیجہ شہزادی، تو بادل اس کے سر پہ سایہ کیے تھا، دھوپ نہیں تھی اس کے سر پہ. ہم نے سوچا شاید ہماری وجہ سے ہے، ہم ہٹ گئے. کہتے ہیں اسے ادھر کر دیا، ہم ادھر ہو گئے، بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ آیا. بادل بے شعور ہے، مگر اتنا شعور ہے کہ یہ جانتا ہے نبی کون سا ہے. اچھا، یہ بادل کی پتہ نہیں کیا علامت ہے. جب نبی چلتے تھے تو بادل سر پہ سایہ کرتا تھا. اب جب وقت کا امام آئے گا، شیعہ کہیں گے کیسے پہچانے، تو علامت ہوگی جس کے سر پہ بادل ہو. صلوات پڑھیں محمد. جس کے سر پر بادل ہو. عالم اہل سنت نے لکھا، چونکہ ماہ مبارک ہے اور شب جمعہ ہے، امام کا تذکرہ نہ ہوا تو شہزادی خدیجہ میرے سے شکایت نہ کرنے لگے، میرے بیٹے کا ذکر نہیں کیا. بادل کو نہ بھولیے. کہتے ہیں جب امام کو پہچانیں گے شیعہ بادل سے، اور بادل سے ایک ہاتھ نکلے گا، ھذا امامکم، یہ تمہارا، تو بادل ہی ہو جاتا کافی تھا. یہ ہاتھ کیوں نکلا؟ کا خلیفہ اگر پہچانوانا ہو تو بادل سر پہ بھی ہوتا ہے، ہاتھوں پر اٹھایا بھی جاتا. اور کیوں نہ میں کہوں صبح کو دعائیں ندبہ پڑھیں گے. یہ بتائیے کہ پوری دنیا کی فضیلت کیا ہے مومنوں کی، کہ وہ اپنا رشتہ جوڑیں کس سے؟ امام سے. جوڑیں نہیں جوڑیں بھائی؟ پوری دنیا کے شیعوں کی، مسلمانوں کی فضیلت کیا ہے؟ رشتہ جوڑیں کس سے؟ امام سے. لیکن اگر امام کو فضیلت حاصل کرنی ہو تو وہ کس سے رشتہ جوڑے گا؟ بتاؤں کس سے؟ پڑھیے دعائے ندبہ. این ابن نبی المصطفیٰ، کہاں ہے مصطفیٰ کا بیٹا؟ فضیلت کسے حاصل ہوئی؟ امام کو. این ابن علی المرتضی، کہاں ہے علی مرتضی کا بیٹا؟ فضیلت کسے حاصل ہوئی؟ امام کو. این ابن فاطمہ الکبریٰ، کہاں ہے فاطمہ کا بیٹا؟ فضیلت کسے ہوئی؟ امام کو. آپ جملہ سنیے، این ابن خدیجہ الغراء، کہاں ہے خدیجہ کا بیٹا؟ بس جس سے ٹچ ہو کر، مربوط ہو کر دنیا فقر حاصل کرے اسے امام کہتے ہیں. امام اپنا بیٹا ہونے پر جس کے لیے فقر کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں. دوسری دلیل دوں دلیل. پڑھیے زیارت وارثہ، آخر کے لیے بھی خدیجہ کا بیٹا کہا. السلام علیکہ یا وارثہ آدم، پڑھتے چل جائیے. آگے کیا ہے بعد میں؟ السلام علیکہ ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ ابن علی المرتضی، السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ ابن خدیجہ ارے بھائی جمعرات ہے، زیارت وارثہ ہے. اے خدیجہ کے بیٹے، بھائی دو اماموں میں نے یہ پڑھا، حسین کے لیے بھی پڑھا، وقت کے امام کے لیے بھی پڑھا، ابتدا میں بھی پڑھا، انتہا میں بھی پڑھا.
تاکہ دنیا کو اللہ خدیجہ کی فضیلت بتا دے. ابتدا بھی اس کے بیٹے سے ہے، انتہا بھی اس کے بیٹے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اگر تھک گئے ہوں تو صلوات تھوڑی کم آواز سے پڑھیں. ایک اور میرے مولا کا نعرہ شہزادی خدیجہ خوش کرنے کے لیے. ہاں میں تو تمہیں انہی مجلسوں میں سنانے کا موقع محرم میں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں تو سن لیجئے آج عشرے کا پورا پھر، لیکن جلدی سے جلدی کیونکہ گرمی بھی ہو رہی ہے. مگر شہزادی کی فضیلت ہے سنیے تو خدیجۃ الکبریٰ سے مربوط ہونے میں اماموں کی فضیلت ہے. جب یہ چلتا تھا تو بادل اس کے سر پہ سایہ کیا تھا. اچھا کا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، راہب نے دیکھ لیا پتے بالکل سوکھے تھے درخت کے، درخت پہلے سوکھ چکا تھا. جیسے ہی اس نے اپنی ٹیک لگائی درخت پہ پتے فوراً آئے. راہب نکلا اپنے سوما سے، اس نے کہا یہاں آج تک وہی بیٹھا جو نبی ہو. اچھا بس جیسے ہی سنے فضائل جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی، اب دیکھیے عمر کا مسئلہ بھی، عمر کا بھی مسئلہ طے ہوگا یہیں سے. شادیوں کا تو طے ہو گیا، دولت کی دلیل دی تھی انہوں نے، وہ میں نے رد کر دی. دوسری دلیل 40 سال کی تھی. بڑا زور ہے بدبختوں کا اس بات پہ. حالانکہ خود سنی کتابوں میں 5 قول ہیں عمر کے بارے میں. پہلا قول 21 سال، دوسرا قول 26 سال، تیسرا قول 28 سال جو علامہ مجلسی نے اختیار کیا ہے بحر الانوار میں، چوتھا قول 35 سال، پانچواں قول 40 سال. اچھا اب جو دوسری چہیتی بیوی ہیں ان کے بارے میں بھی 4 قول ہیں، 6 سال، 12 سال، 21 سال، 30 سال. ہاں 30 سال کی بھی روایت ہے. اچھا ادھر 5 قول ادھر 4 قول. کمال دیکھیے بھائی، جب ادھر بھی قول ہیں ادھر بھی قول ہیں تو ادھر بھی آخر کا لے لو ادھر بھی آخر کا لے لو. ان کی 40 مان لو ان کی 30 مان لو. مگر یہ کہ تعصب کیسے آیا ہو، ان کے بارے میں آخری والا قول مانیں گے اور ان کے بارے میں کھلا تعصب نہیں ہے. خون کے آنسو نہیں ہوتا آدمی خالی فضیلت گھٹانے کے لیے. ارے کیا تھی بڑھیا تھی، کیا تھی بڑھیا تھی. تو ادھر 40 قول، ورنہ معتبر روایت ہمارے یہاں ہے 28 سال عمر تھی شہزادی کی، کل 28 سال. اچھا دیکھیے گہری نظر دیکھیے آپ مورخین کی. آج میں اس ڈھنگ میں مجلس پڑھ رہا ہوں جس ڈھنگ میں آج سے 12 سال پہلے پڑھتا تھا جب مناظرہ پڑھتا تھا سنیوں کے بیچ میں سنی کتابوں سے. تو ان کی نظر دیکھیے علت کیا ہے بھائی ان کی 40 تھی کا وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی عمر کم لکھ دیں تو نبی پہ الزام آ جائے گا شہوت پرستی کا. ہائے کہ نبی جو ہیں وہ کم عمر کی لڑکی سے شادی کر لیے. اچھا کوئی عیب ہے؟ اگر یہاں عیب ہے تو وہاں فضیلت کیسے ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ خواہش پرستی کا جو الزام وہاں آئے گا وہ یہاں بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. مگر یہ وہی حسد چل رہا ہے. اس لیے اب ایک تاریخ کا جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے تاریخ پڑھی اسے مزہ آئے گا. تشریح کا میرے پاس وقت نہیں ہے. جن کے پاس ذاتی فضائل نہیں ہوتے وہ عمر کا سہارا لیتے.
بھائی جس طرح میں بتانا چاہتا تھا، دو جگہ سہارا لیا گیا. سنیے، دو جگہ جن کے پاس ذاتی فضائل نہیں ہوتے وہ سہارا لیتے ہیں عمر کا. بیٹی میں کوئی فضیلت نہ دیکھی تو کہہ دیا عمر کم تھی یہ فضیلت ہے. باپ میں کوئی فضیلت نہ دیکھی، اسی لیے ہے جب خلیفہ بن گئے اور اپنے گھر پہنچے تو باپ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا مجھے بنا دیا گیا. کہا تمہیں کیوں؟ کہا میں سب سے بڑا تھا. تو ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا خلافت کا تم سے زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑے ہو سکتے ہو، اپنے باپ سے بڑے. آپ جملے کی حقیقت سمجھے؟ کہا ان کی عمر کم تھی. چلیے بھائی مان لیں، ہمیں کیا، وہ بھی ام المومنین یہ بھی ام المومنین، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ان کا احترام. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں نبی کی بیویاں تمہاری. تو اگر ہم مومن ہیں تو ماں مانیں گے، مانتے ہیں، واقعا مانتے ہیں. لیکن بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے بعد جب کھانے کو زیادہ ملا تو ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آج پیٹ بھر کے کھایا. اب تو جملہ سنو، مائیں دونوں ہیں، ایک کھلا کے ماں بنی، ایک کھا کے ماں بنی. ایک اور صلوات پڑھیے. باقی بچا ہوا انشاءاللہ ایک مجلس آ رہی ہے شاید اتوار میں. مجھے یہ نہیں پتا وہ چھوٹے میں یا بڑے میں، لیکن اتنا پتا ہے کہ مجھے اتوار کو ایک 40ویں کی مجلس پڑھنی ہے کسی کی، لیکن یہ نہیں پتا کہاں ہوگی. بہرحال باقی موضوع اس میں سن لیجئے. جناب خدیجہ نے فضائل سنے. فضائل سن کے اپنی دوست کو بلائے، نفیسہ جس کا نام تھا. کہا پیغام لے جاؤ. وہ رسول سے ملی. نفیسہ کیا آپ کا شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں بالکل ہے. کہا کیسی لڑکی چاہیے؟ اب جو رسول کا جواب ہوگا وہ تو آپ جانتے ہی نا، تو میں اس میں جب ایک مومن کا جواب ہوگا تو رسول کا جواب کیسا ہوگا. کہا اگر تمہیں کوئی پاکیزہ خاتون مل جائے تو. رسول نے کہا مثلاً، انہوں نے کہا مثلاً خدیجہ. انہوں نے کہا میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. انہوں نے چچا سے جا کے کہا رات میں ایسا ایسا مسئلہ. چچا نے اپنی بہن صفیہ کو بلایا. صفیہ سے کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے. رسول کی عمر 25 سال، ان کے بقول ان کی عمر ہے. چلیے مرد تو عمر کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن صفیہ نے جیسے ہی سنا تو اگر عمر زیادہ ہوتی تو جناب ابو طالب سے کہتی کیا بات کر رہے ہیں، کوئی تناسب نہیں ہے. کہا 25 سال کا کہاں، کہتی نہ کہتی. بھائی عورتیں تو 1 سال کو بھی بہت بڑا سمجھتی ہے، 15 سال تو بہت مسئلہ ہے. نہیں، ایک مرتبہ ہو گیا، پیغام کدھر سے آیا. سنو میرے جو چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں جو علماء بنیں گے، آپ کو پتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو 2 وکیل آتے ہیں، ایک لڑکی کا ایک لڑکے کا. شروعات کون سا کرتا ہے؟ ابے اتنے نکاح پڑھوا لیے اپنے بھی، آپ ماشاءاللہ سب نکاح والے ہیں نا، جن کی شادیاں، کچھ نے شادیاں اپنی بھی کی، بچوں کی بھی کرائیں. اتنا تو مار اور مجلسوں پہ کیا سیکھا آپ نے بھائی؟ بتائیے آپ کون سا شروع کرے گا؟ کیوں لڑکے والا کیوں نہیں کرتا؟ بس یہ سن لو، سبب بتا رہا ہوں. ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ لڑکی کا وکیل شروع کرتا ہے. لڑکی کا وکیل کہتا ہے میں اپنی موکلہ کو، اس لڑکی کو تمہارے وکیل، تمہارے موکل کی زوجیت میں دیتا ہوں. وہ کہتا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. شروعات کون کرتا ہے؟ لڑکی والا. چلا کہاں سے؟
خدیجہ نے پیغام بھیجا، نبی نے نہیں بھیجا۔ یا نبی اللہ آپ بھیج دیں، خدیجہ انتظار کرو، نبی کا پیغام آنے دو۔ خدا کی قسم زوجہ ہو تو ایسی ہو کہ اگر وہ پیغام بھیجیں گے تو دنیا الزام لگا دے گی دولت کی وجہ سے بھیجا۔ کردار کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے بھیجا۔ میں زوجہ بنوں گی، اپنے نبی کی عزت ابھی سے بچاؤں گی، ان کے اوپر دولت کا الزام نہ آنے دوں گی، میں پیغام بھجواؤں گی۔ اللہ نے کہا خدیجہ اگر تیری نیت اتنی نیک تھی تو قیامت تک جتنے نکاح ہوں گے روئے زمین پر لڑکی کا وکیل۔ سنت بنا دیں گے ہم، لڑکی کا وکیل ہی جاری کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے شادی ہو گئی اور انشاءاللہ باقی بعد میں، بس ایک روایت سن لیجئے بخاری کی۔ چلیے عمر 40 ہی تھی، بالکل مان لیا ہم نے، 40 تھی بھائی، 50 تھی، 60 تھی، بدبختو اب تو کچھ کہو، 60 تھی ان کی تو۔ لیکن جناب عائشہ کہتی ہیں صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، اوسط الغابہ سے 2 روایتیں پڑھ کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کیا لکھا اس میں؟ ما غیرت علی امرأۃ الا علی خدیجہ، مجھے کسی عورت سے حسد نہیں ہوا۔ بھائی صحیح بخاری میں ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں اب جب میں نے حوالہ دے دیے؟ مجھے کسی سے حسد نہیں ہوا علاوہ خدیجہ کے۔ اچھا بی بی کیا آپ کے زمانے میں تھیں یہ؟ تو آپ کو حسد کیوں ہو رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے، جو آپ کے پیریڈ میں ہوں، آپ کے زمانے میں ہوں، آپ کے سامنے ہو، ان سے حسد کریں، اچھا لگے گا۔ لیکن آپ کی شادی سے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی، تو اب کائیں کا حسد ہے؟ کا حسد یہ ہے کہ بیویاں ہم ہیں، ذکر اس کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیویاں ہم ہیں اور ذکر ہمیشہ لا یکادو یخرجو من البیت الا یذکر خدیجہ ویحسن الثناء علیہا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں جب بھی پیارا نبی گھر سے نکلتا تھا تو پہلے خدیجہ کی تعریف کرتا تھا، پھر گھر سے باہر قدم نکالتا۔ کہتے ایک دن پہلے تو میں بہت برداشت کرتی رہی، ہاں بھائی کوئی حد بھی ہوتی ہے، میں نے ایک دن کہہ دیا، صحیح بخاری میں، حل کانت الا عجوزا، وہ ایک بڑھیائی تو تھی، فقد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں، نہیں ترجمہ آپ کریں گے اب، بیویاں کیا ہے، وہ بڑھیائی تو تھی ایک۔ فغضب النبی، نبی کو غصہ آ گیا، سر کے بال ہلنے لگے غصے میں، اہتز شعرو، لفظ ہے بھائی عربی کا بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں، بال ہلنے لگے غصے میں۔ جیسے ہی بال ہلنے لگے میں نے کہا فقط ابدلک اللہ خیرا منہا، بس اسی پہ سن لیجئے، پوری مجلس ایک طرف، ہمیشہ مجلسوں میں کہتا ہوں چپ رہ کے سنو، داد نہ دو، لیکن یہ جملہ شہزادی کی فضیلت میں عجیب و غریب ہے جو نبی کی زبان سے، اس میں ایک ایک آدمی چاہے ٹیک لگائے ہوئے ہو، چاہے بے ٹیک ہو، چاہے اندر ہو یا باہر ہو، جناب عائشہ نے کیا کہا؟ اللہ نے تمہیں ان سے بہتر بیویاں، اگر نبی چپ رہ جائیں تو آج سے ہم عقیدہ رکھ لیں گے یہ بہتر ہے۔ نہیں بھائی، آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں میں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے کیا کہا جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عنایت فرمائی ہیں۔ اب نبی کا جواب سنیے، پوری یہ تو میرے نکتے تھے، میری تحقیق تھی، میری ریسرچ تھی، لیکن نبی کی زبان سے خدیجہ کی فضیلت میں جملہ سنیے،
لا واللہ، خدا کی قسم. اچھا نبی اگر بغیر قسم کے کہے تو سچ ہے یا جھوٹ؟ میں آپ کو باریکی بتانا چاہتا ہوں. نبی جھوٹ بولتا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا کہ بہتر، وہ کہتے نہیں، اتنے پر رک جاتے. لا واللہ، یہ جو لفظ واللہ ہے، آپ جھوٹی قسمیں کھاتے. جناب عباس کی قسم، امام حسین کی قسم، جتنا جھوٹا اتنی زیادہ قسم. اور آج کل ممبر پہ بھی چل گیا، جب بات پکی نہ ہو تو کبھی تو یہ کہ رکھو مجمع کے سر پہ قرآن. ارے بدبخت پڑھ تو رہا ہے قرآن، اس کے سر پہ کیوں رکھیں بھائی؟ یہ بھی چل گیا ہے. یہ پاکستان سے آ رہی ہے ساری خرافات. میرے سر پہ قرآن رکھو، میرے سر پہ علم رکھو. ارے بھائی اہل بیت کی فضیلتیں جو ہیں وہ عقل میں آنے والی ہیں، کسی کا انکار کرنے والے. اچھا تم سے کہہ کون رہا ہے؟ قسموں پہ قسمیں، جتنا غلط واقعہ اتنی جھوٹی قسم، تاکہ قسموں سے اسے معتبر بناؤ. بھائیو دنیا میں ہر کسی کے لیے فضائل بناؤ، علی کے لیے نہیں. علی کے تو اللہ نے پہلے ہی اتنے دیے کہ وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. جو فضیلتوں کے محتاج ہو ان کے، یہ میں نے ایک علامت بتا دی، آج سے آپ پہچان لیجئے بس. جو میرے سر پہ قرآن رکھو اور فلاں کے سر پہ رکھو، پڑھ تو رہا ہے تو قرآن رکھے دوسرے کے سر پہ. نبی نے کہا لا واللہ. یہ جو واللہ ہے اس کو سنیے ہسٹری میں. اگر آپ نے واللہ کے ذریعے جھوٹی قسم کھا لی تو کفارہ واجب ہے. اگر واللہ کہہ دیا اور جھوٹ ہوا تو کفارہ دینا، کفارہ واجب ہے. نبی کیا کہتے ہیں؟ لا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا. ارے طلباء کرام آپ تو سماعت فرمائیں. انہوں نے کیا کہا؟ تمہیں اللہ نے سب سے اچھی بیوی عنایت کی. نبی کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم اس سے بہتر مجھے کوئی نہ ملے. اچھا بھائی آپ اب بھی اس طرح ہیں. اب میں نبی کی دلیل دیتا ہوں. چار دلیلیں دی بخاری میں. نبی نے جناب عائشہ کو کہا خدا کی قسم مجھے ایسی بیوی نہیں ملی. انہوں نے کہا کیوں؟ اب نبی نے فرمایا سنو، صدقتنی اذ کذبنی الناس. جب سارے لوگ جھٹلا رہے تھے تو وہ میری تصدیق کر رہی تھی. جب سارے لوگ جھٹلا رہے تھے تو وہ میری تصدیق کر رہی تھی. تو اگر صحابی تصدیق کر کے صدیق ہے تو یہ صدیقہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دلیل. دوسری دلیل اور سنیے. نبی یعنی اوپر چلتے گئے. صدقتنی اذ کذبنی الناس آمنت بی اذ کفر الناس. جب لوگ کافر تھے تو یہ ایمان لائی تھی. وَوَاسَطْنِي فِي مَالِهَا اِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ. جب لوگ اپنا مال مجھ سے چھپا رہے تھے یا اپنی دولت لٹا رہی. اور اب سنو، اور اگلے سال کے لیے مجلس ملتوی کر رہا ہوں. 3 دلیلیں دے دی ایک آدمی سے. آخری سال کے لیے مجلس ملتوی جناب خدیجہ کی، نسلوں تک یاد رہے گی. بخاری کھول کے دیکھنا. 3 دلیلیں دی. چوتھی دلیل کا عائشہ سنو، اس سے بہتر اس لیے نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رزقنی اللہ منہا اولادا وحرمنی من غیر النساء. نہیں بھائی ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو. ترجمہ، جب لوگ کافر تھے یہ ایمان لے آئی، لوگ جھٹلا رہے تھے یہ تصدیق کر رہی تھی، لوگ اپنا مال چھپا رہے تھے یہ اپنا مال لٹا رہی تھی. رزقنی اللہ من اولادا. سنو سنو جملے کی گہرائی کو سمجھنا. آخری جملے میں حد کرتی نبی نے، اس سے بڑی فضیلت نہیں. کہ خدا نے اس سے بہتر دی ہی نہیں، اس لیے کہ جب لوگ ابتر کے تانے دے رہے تھے تو
تو قیامت تک کے لیے جس نے اولاد دی، قیامت تک، ایک دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے جس نے مجھے اولاد دی وہ خدیجہ ہے، اور کسی بیوی سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا یہ بھی سن لیجئے، اس لیے کہ ماؤں کے جراثیم اولاد میں آتے ہیں، ماں کے جراثیم اولاد میں آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی غلط حرکت کی وجہ سے بیٹا حرکت کرے، نامہ اعمال میں نبی کے لکھا جائے مجھے ایسا پیٹ چاہیے جس سے معصومہ پیدا۔ قیامت تک کے لیے دے دی، چلی دنیا سے، آخری وقت آیا، آخری وقت آیا، نبی پہنچے آخری وقت میں۔ خدیجہ یا رسول اللہ، ہاں جو سن لو معراج ہو جائے گی غدیر کے دن، یہ جملہ میرے یاد رکھنا، آخری جملہ 3-4 منٹ کے مصائب خالی، جملہ یاد رکھنا، ایک ایک آدمی سے توجہ، اپنی مجلس کا پورا قیمتی روایت پڑھ رہا ہوں، سب سے قیمتی۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، سنو مصائب نہیں ہے، بالکل۔ کیا میں نے اصول و فروع پہ عمل کر لیا؟ بالکل کر لیا، سب کچھ، مگر خدیجہ ایک چیز رہ گئی۔ ہائے، علامہ مجلسی نے لکھا وہ کیا؟ کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی قبول نہیں۔ جناب خدیجہ پریشان، اتنا کرنے کے بعد دولت لٹا دی، زندگی ہدیہ کر دی، فاطمہ جیسی بیٹی دے دی، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں ایک چیز رہ گئی ابھی۔ سنو عزیزو، ساری گرمی دور ہو جائے گی اور یہ کہہ کے اٹھیں گے کہ کیا قیمتی روایت علامہ مجلسی نے، میرا پڑھنا کمال نہیں ہے، لکھنا کمال ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا روایت کو کہ ایک مرتبہ کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ کہا وہ کیا؟ ایک مرتبہ علی کو بلایا، بلانے کے بعد علی کا ہاتھ لیا، اپنا ہاتھ خدیجہ کے ہاتھ پہ رکھا، کہا خدیجہ سب کچھ کر لیا، ایک بات کا اعتراف اور کر لو۔ کہا وہ کیا؟ ہوا مولا کے و مولا المومنین، یہ تمہارا مولا ہے۔ ارے بھائی اگر اسے نہیں مانا تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ارے جب خدیجہ جیسی کا ایمان بغیر ولایت کے مکمل نہ ہو، خدیجہ کا ایمان مکمل نہ ہو بغیر ولایت علی، تو جو پیدائی جھاڑیوں میں ہوئے ہو، کسی کی بخشش نہیں ہے، خدا کی قسم کسی کی بخشش نہیں ہے، دنیا سے گئی شہزادی۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ ہوا مولا کے، اور خدیجہ میں تجھے بشارت دے رہا ہوں۔ کیا؟ ان اللہ زوجک معی فی الجنہ، اے خدیجہ ایک بشارت ہے تمہارے لیے۔ کا بشارت؟ کیا کا بشارت یہ ہے کہ تم جنت میں بھی میری بیوی بن کے، بھائی پارے بس آپ کے مزاج کا جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ ہے، کیا تم جنت میں بھی میری بیوی بن کے؟ یہ بشارت کسی اور زوجہ کو نہیں ہے۔ ہم نے کہا تم چاہے جتنی رات میں نعتیں پڑھو، جتنے قصیدے پڑھو، جتنا کسی بیوی کی تعریف کرو، مگر اتنا یاد رکھنا دنیا میں زوجہ ہونا کمال نہیں ہے، کمال تو جب ہے جب جنت میں بھی زوجہ ہو۔ بس ایک ہی ہے جو جنت میں زوجہ ہے، ازواج نبی میں صرف ایک ہے جو جنت میں زوجہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یا نبی اللہ میری ایک وصیت ہے، 2 وصیتیں ہیں نبی کریم کو،
جس وقت دنیا سے جانے والی ہیں تو چونکہ شیب ابی طالب میں 3 سال رہی، پتے کھائے، پتے کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، پتے کھائے، پتے جب پتے بھی میسر نہ ہوئے تو چھاگل جو ہوتی ہے درخت کی وہ کھائی وہاں کے لوگوں نے. اتنی سخت زندگی، جو اتنے نازوں سے پلی ہو، جو ملکۃ العرب ہو، اور اس کے گھر میں فاقہ. کہتے ہیں جب دنیا سے جانے والی تھی تو ایک قمیص تھی بس، جو تھوڑی سی اچھی تھی، ورنہ جو سونے کے کپڑے پہنتی ہو، سونے سے منقوش، مگر اس کے پاس ایک قمیص بچی. اسما کو بلایا، اسما میرے پاس اور تو کچھ نہیں بچا، لیکن جب میری فاطمہ کی شادی ہو مجھے نہیں پتا میں کتنی مظلوم ہے. یعنی جس نے سب کچھ کھلایا مسلمان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ایک قمیص ہے، یہ میری فاطمہ کو دے دینا. اسما جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو ماں بہت زیادہ یاد آتی ہے. تم اسے اس رات اکیلا نہ چھوڑنا. یہ اسما کو وصیت کی. رسول اسلام کو کیا وصیت کی؟ بس اتنا بتا دیجئے کہ اگر زندگی میں کوئی مخالفت ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. نبی کہتے نہیں نہیں نہیں، بالکل جس طرح فاطمہ نے کہا تھا، علی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. کہا فاطمہ تم سے غلطی ممکن نہیں ہے. اسی طرح خدیجہ کہتی ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی مجھے معاف کر دینا. اور اس کے بعد کہا فاطمہ کی عمر 5 سال ہے کل. کتنی؟ 5 سال. اگر 5 سال کی بچی کوئی یتیمہ ہو، یہیں پہ کسی کی عمر 5 سال ہو، اس کی ماں مر جائے، کتنے لوگ سینے سے لگاتے ہیں؟ لگاتے ہی لگاتے ہیں. خدیجہ کو ایک صدمہ ہے میں جا رہی ہوں، دوسرا صدمہ ہے یا رسول اللہ میں تو جا رہی ہوں، میری بچی چھوٹی ہے، کوئی اس کے تماچا نہ مارے، کوئی اسے ستائے نہیں بن ماں کا سمجھ کے، اس کی حفاظت رکھنا، میری بیٹی کی حفاظت رکھنا. ارے جب میں نے یہ وصیت پڑھی میں کہوں گا یا رسول اللہ خدیجہ نے کہا تھا کوئی تماچا نہ لگائے، لیکن پسلیاں ٹوٹ گئے، علی روئے. یہ اللہ، اتنی وصیت ہے. میری بچی کو کوئی ستائے نہیں، وصیتیں کر دی. دوسری وصیت فاطمہ سے کی. نبی چلے گئے، فاطمہ سے کی. سنیے بس وصیت. کہا یا نبی بیٹی دیکھو میں دنیا سے جانے والی ہوں، میرے لال ایک وصیت سن لو میری. اماں کیا ہے؟ جی بتائیے اس بیٹی کی حالت کیا ہوگی جس کی ماں دنیا سے جا رہی ہو. کہا اماں کیا؟ کہا بیٹی مجھے رسول سے شرم آتی ہے. کہا اماں کیا؟ کہا اپنے بابا سے کہیں جب میں مر جاؤں تو مجھے اس چادر میں کفن دیں جو چادر وہ اس وقت اوڑھتے ہیں جب ان پہ وحی نازل ہوتی ہے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. جس نے اتنا مال قربان کیا وہ نبی سے ایک چادر کو کہتے ہوئے شرما رہی ہے. بیٹی سے کہلوایا بیٹی تیرا باپ ہے، تیرے لیے کوئی بات نہیں ہے، تو کہہ سکتی ہے. ایک مرتبہ جب دم نکل گیا تو جناب فاطمہ باپ کے پاس آئی. بابا میری ماں نے ایک وصیت کی ہے جس پہ رسول خوب روئے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا اس چادر میں کفن دے جو چادر آپ وحی کے وقت اوڑھتے ہیں. ایک مرتبہ نبی نے چادر دینی چاہیے، جبرائیل نازل ہوئے، اللہ نے سلام کہا ہے اور یہ کہا خدیجہ کا ہم پہ احسان ہے، خدیجہ کا کفن ہم دیں گے. سنیے عزیزو، خدیجہ کا کفن ہم دیں گے. 5 کفن آئے، 5 کفن آئے، روایت سن لو. 5 کفن آئے، رسول کے ہاتھ میں دیے. کہا فاطمہ کو دے دو. خدیجہ کو 2 کفن ملے، ایک نبی کی چادر
ایک اللہ کا دیا ہوا، 3 دفعہ جملہ کہوں گا سمجھ جانا، 2 کفن، 2 کفن، 2 کفن۔ شہزادی اگر تم نے خدمت کی تھی تو کم سے کم 2 کفن تو مل گئے، لیکن ذرا کربلا میں آ کے دیکھو آپ کا حسین۔ نہیں بھائی ایسے نہیں، جیسے سب کی ماں مر گئی ہو، فاطمہ کو تسلی دینی ہے نام ہے، رونے کی آواز کم سے کم جنت البقیع جانی چاہیے۔ رات کا وقت ہے، شہزادی پریشان ہوگی اپنی ماں کی وجہ سے، تاکہ ہمارا رونا ان کو تسلی دے سکے۔ روایت کہتی ہے 5 کفن آئے، رسول نے جناب زہرا کو دیے، جناب خدیجہ کو 2 کفن مل گئے، دفنا دیا، رسول نے فاطمہ کے حوالے کر دیے۔ اب جب رسول دنیا سے جانے لگے، کب حوالے کیا سنیے، رسول دنیا سے جانے لگے، آخری وقت ہے، فاطمہ کو بلایا، کفن 4 ہیں، بیٹی کے ہاتھ میں دیے۔ اگر سمجھ گئے تو اپنے یہاں سے روتے ہوئے جائیں گے گھروں کو کہ ایک مرتبہ 4 کفن دیے بیٹی کو، بیٹی 5 آئے تھے، ایک تیری ماں کو دے دیا تھا، یہ 4 کفن میرے پاس رکھے تھے، یہ 4 کفن تم لے لو۔ کہا بابا کیسے کروں؟ کہا بیٹی جب میں دنیا سے چلا جاؤں ایک مجھے دے دینا، نہیں سنیے، ایک کفن مجھے دے دینا، روایت سمجھ لیجئے، ایک کفن مجھے دے دینا، ایک کفن اپنے لیے رکھ لینا، ایک کفن علی کے لیے رکھ لینا، ایک کفن حسن کے لیے رکھ لینا۔ پھر روایت سنیے، 4 کفن دیے، ایک میرے لیے، ایک علی کے لیے، ایک حسن کے لیے، ایک فاطمہ تمہارے لیے۔ اور ایک مرتبہ جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا اس نے کہا بابا ارے سب کو کفن دے دیا، میرا لال حسین، اے فاطمہ کربلا کا میدان، حسین کا لاشا۔ بس ابھی آخری جملہ مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین کا لاشا بے گور و کفن رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینب چلی 11 محرم کو تو بار بار بھائی کا لاشا دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کہا بی بی کوفے کا راستہ ادھر ہے، آپ بار بار ادھر کیوں دیکھتی ہیں؟ کہا مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کہا کون سا واقعہ؟ کہا میں چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، میرا بھائی حسین آیا، ابا کا دامن کیا، میں نے آنکھوں کو کھولا، اے بھائی حسین تو نے میرے جسم پہ سایہ کیوں کیا؟ زینب میں گوارا نہیں کر سکتا تیرے چہرے پر سورج کی دھوپ پڑ جائے۔ روایت پڑھ دی میں نے، رونے کی آواز انشاءاللہ کربلا جائے گی، کربلا کی روایت ہے۔ کیا کہا زینب نے جب بار بار بھائی کا لاشا دیکھ رہی تھی؟ کہا مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ رہا ہے، چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی تھی، سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، میرا بھائی حسین آیا، ابا کا دامن پھیلایا، میں نے آنکھوں کو کھولا، یہ کیا کیا؟ کہا میں نہیں گوارا کر سکتا تیرے جسم پر سورج کی دھوپ پڑے۔ کہتے میری بھی اسی دن سے ایک دل میں تمنا ہو گئی، پروردگار کبھی ایسا بھی ہو حسین دھوپ میں لیٹا ہو، میں بھی اس کے جسم پر سایہ کروں۔ مدینے میں انتظار کرتی رہی، وہ وقت نہیں آیا، لیکن آج میرا بھائی دھوپ میں لیٹا، میں دیکھ رہے اے بھیا اگر چادر ہوتے میں تجھے کفن پہنا دیتی، لیکن زینب کے پاس چادر نہیں۔